الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورة الانفال وقاتلوہم حتی لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير۔ ترجمہ: اور ان لوگوں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ یعنی کفر کا فساد باقی نہ رہے اور دین سب خدا ہی کا ہو جائے، اور اگر باز آ جائیں تو خدا ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت میں مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ کفار سے لڑیں یہاں تک کہ فتنہ یعنی کفر کا فساد باقی نہ رہے، یعنی کافروں کا زور نہ رہے کہ ایمان سے روک سکیں یا مذہب حق کو موت کی دھمکی دے سکیں۔ جیسا کہ تاریخ شاہد ہے کہ جب کبھی کفار کو غلبہ ہوا، مسلمانوں کا ایمان اور مذہب خطرے میں پڑ گیا۔ اسپین کی مثال دنیا کے سامنے ہے کہ کس طرح قوت اور موقع ہاتھ آنے پر مسلمانوں کو تباہ کیا گیا یا مرتد بنایا گیا۔ بہرحال جہاد و قتال کا اولین مقصد یہ ہے کہ اہل اسلام مامون و مطمئن ہو کر خدا کی عبادت کر سکیں اور دولت ایمان و توحید کفار کے ہاتھوں سے محفوظ ہو۔ چنانچہ فتنہ کی یہی تفسیر ابن عمر وغیرہ صحابہ رضی اللہ عنہم سے کتب حدیث میں منقول ہے۔ یہ جو ہے وہ جہاد کا آخری مقصد ہے کہ کفر کی شوکت نہ رہے، حکم اکیلے خدا ہی کا چلے، دین حق سب ادیان پر غالب آ جائے، جیسا کہ قرآن میں 3 دفعہ بیان ہوا، لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ۔ خواہ دوسرے باطل ادیان کی موجودگی میں جیسے خلفائے راشدین وغیرہ کے عہد میں ہوا کہ دوسرے دین بھی موجود تھے، لیکن اللہ کا دین سب دینوں پر غالب تھا، یا پھر سب باطل مذاہب کو ختم کر کے، جیسا کہ نزول مسیح کے وقت ہوگا کہ اس وقت تمام باطل ادیان ختم ہو جائیں گے۔ بہرحال یہ آیت اس کی واضح دلیل ہے کہ جہاد و قتال خواہ ہجومی ہوں یا دفاعی، مسلمانوں کے حق میں اس وقت تک برابر مشروع ہے جب تک یہ دونوں مقصد حاصل نہ ہو جائیں۔ آیت کے آخری حصے میں بیان ہوا کہ جو لوگ ظاہر میں اپنی شرارت اور کفر سے باز آ جائیں، ان سے قتال نہیں، ان کے دلوں کا حال اور مستقبل کی کیفیات کو خدا کے سپرد کیا جائے۔ جیسا کام وہ کریں گے اللہ سبحانہ و تعالی سے چھپ نہیں سکتے۔ مسلمان صرف ظاہر حال کے موافق عمل کرنے کے مکلف ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما اور ہم کو اپنے جو فرائض ہیں ان کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے والا بنا۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔